ख़ास طور پہ غریب بندہ ہو یا اس کے پاس نعمتیں کم ہوں تو اس کے ذہن میں ایک سوال ضرور پیدا ہوتا ہے، اور اکثر لوگ پوچھتے بھی ہیں یہ سوال کہ یار فلاں شخص کے پاس تو اتنا کچھ ہے، اتنا نیک بھی نہیں ہے، وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ تو کوئی اچھا کام نہیں کرتا، کرپٹ آدمی ہے، مطلب ایک جس کو جتنا بھی آپ جو بھی اس کے بارے میں کہہ سکیں، اس کے پاس اتنی چیزیں ہیں، میں تو صاحب ایمان بھی ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، ذکر بھی کرتا ہوں، تسبیح بھی پڑھتا ہوں، میرے پاس کیوں نہیں ہے؟ سوال پیدا ہوتا نہیں ہوتا؟ یہ بات آتی ہے ذہن میں، کبھی کبھی آتی ہوگی، ہر ایک کے دل میں آتی ہے، یار اس کے پاس میرے پاس نہیں ہے۔ دیکھیے کبھی اللہ تعالیٰ دے کر آزماتا ہے اور کبھی لے کر آزماتا ہے۔ مالداروں کی پکڑ الگ ہے، ہمیں تو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ بہت خوشحال ہے، لیکن کبھی اس سے پوچھا ہے کہ وہ کس حال میں ہے؟ رات کو اس کو نیند آتی بھی ہے کہ نہیں آتی؟ پیٹ بھر کے کھانا بھی کھا سکتا ہے یا نہیں؟ کبھی اس کے قریب بیٹھ کے دیکھا ہے آپ نے؟ ہمارے پاس تو آتے ہیں کنسلٹنسی کے لیے، جن سے لوگ آٹوگراف لے رہے ہوتے ہیں، وہ ہم سے سکون کے نسخے لکھوا رہے ہوتے ہیں بیٹھ کے کہ نیند نہیں آتی صاحب، میڈیکیٹڈ بیڈ بھی ہے، روم ٹمپریچر پہ اے سی بھی لگا ہوا ہے، رومانٹک لائٹ بھی ہے، نیند نہیں ہے صاحب، کیا کرا؟ تو کبھی ان کے قریب بیٹھ کے دیکھا ان کے مسائل کیا ہیں؟ کیونکہ سکون اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے، یہ مادی چیز نہیں کہ خریدی جا سکے۔ آرام خرید سکتے ہیں، آرام دہ شیخ، آپ بزنس کلاس کا ٹکٹ لے سکتے ہیں، لیکن سکون کہاں سے لاؤ گے؟ 10,000 کی کافی پی رہا ہے بندہ، ٹینشن میں بیٹھا ہوا ہے، اور ایک 20 روپے کا کپ پی رہا ہے اور سکون سے بیٹھا ہوا ہے۔ ایک ہمارے دوست تھے، وہ انجینئر تھے آپ کی فیلڈ کے، مجھے ان سے کوئی کام تھا تو میں نے ان کو کہا یار ملنا ہے مجھے آپ سے، تو وہ کہنے لگے کہ فلاں سائٹ پہ میرا کام چل رہا ہے، آپ وہاں آ جائیں، آج چھت بھرائی ہے، ہم دونوں ملاقات بھی کر لیں گے، وہاں سے ساتھ آگے بھی چلے جائیں گے، اور آج پتہ ہے تمہیں بریانی کی دیگ بھی آئے گی۔ اس نے ایک مشہور نام لیا، فلاں صاحب کے یہاں کچن سے بریانی کی دیگیں آئیں گی، سیٹھ صاحب بھی آ رہے ہیں جن کا گھر بن رہا ہے، تو آپ بھی آ جائیں، لنچ کر کے وہیں سے ساتھ نکل جائیں گے۔ آپ کو پتہ ہے ایک تو مجھے کام تھا اس سے، دوسرا بریانی کا ذکر ہوا، یہاں تو بریانی پہ لوگ ووٹ دے دیتے ہیں، بریانی کی پلیٹ پہ یہاں تو ووٹ چلے جاتے ہیں، ہمیں تو صرف ملاقات تھی۔ ضمناً بات عرض کر رہا ہوں، تو میں چلا گیا وہاں، تو میں وہاں گیا تو چھت بھرائی ہو رہی، چھت بھرائی سمجھتے ہیں نا، جو مطلب گھر بنتے ہیں تو مزدور کام کر رہے ہیں۔ اب میں بھی جا کے کھڑا ہو گیا، ملاقات کی، اتنے میں دیگیں آ گئیں، تھال لگ گئے، مزدور کھانا کھانا شروع ہو گئے، اتنے میں سیٹھ صاحب آ گئے۔ سیٹھ صاحب کون سے؟ جن کا گھر تعمیر ہو رہا تھا۔ میرا دوست کہنے لگا کہ آؤ تمہیں سیٹھ صاحب سے ملاتا، لے گئے، ملاقات ہوئی، ہماری گپ شپ ہوئی، بتایا انہوں نے یہ ہمارے تسلیم صاحب ہیں۔ ہم دونوں ایک سائے میں بیٹھ گئے، گرمیوں کے دن تھے، سائے میں بیٹھ کے بات چیت کرنے لگے۔ اتنے میں مزدوروں نے کھانا کھایا اور سیمنٹ کی بوری اٹھائی، کوئی یہاں لیٹ گیا اور کوئی وہاں لیٹ گیا، اور ایک ہمارے پاس سایہ تھا تو وہاں لیٹ کر سو بھی گیا اور خراٹے لینے لگا۔ تو سیٹھ صاحب مجھے کہنے لگے کہ تسلیم بھائی آپ نے دیکھا اسے؟ میں نے کہا جی میں نے دیکھا۔ آپ نے اس کو دیکھا؟ میں نے کہا جی میں نے دیکھا۔ آپ اسے دیکھ رہے ہیں؟ میں نے کہا جی میں دیکھ رہا ہوں، سو رہا ہے، وہ مزدور آدمی ہے۔ کہنے لگے کہ یار ایک بات بتاؤں آپ کو؟ میں نے کہا جی بتائیے۔ کہنے لگے میرے پاس کتنی دولت ہے مجھے خود بھی اس کا اندازہ نہیں، لیکن پچھلے 10 سال سے میں کوئی بھی باہر کی چیز نہیں کھا سکتا، بوائل چیزیں کھاتا ہوں، ٹفن ابھی بھی گاڑی میں رکھا ہوا ہے میرے، کوئی چیز نہیں کھا سکتا، ڈاکٹر نے ہر چیز منع کر دی، اور پچھلے 10 سال سے میں بغیر میڈیسن کے رات کو سو بھی نہیں سکتا، مجھے نیند ہی نہیں آتی ہے، اب تو میڈیسن بھی اثر نہیں کرتی۔ پھر اس نے ایک جملہ کہا، وہ جملہ سنیے، اس نے کہا کہ کاش کوئی مجھ سے یہ ساری میری دولت لے لے اور بس یہ والی دولت مجھے دے دے، یعنی یہ پیٹ بھر کے میں کھانا کھاؤں اور رات کو چین سے میں سو، بس یہ مجھے چاہیے، مجھے اور کچھ بھی نہیں چاہیے لائف۔ تو اس لیے اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہے۔